बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला लेने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदबीर की इमाम है। रजब भट्ट का मामला। रजब भट्ट को बरतानिया से पाकिस्तान की फ्लाइट पर बिठा दिया गया है। रजब भट्ट को बरतानिया ने निकाला है। रजब भट्ट के साथ वापस आ रहा है पाकिस्तान नदीम नानीवाला। नदीम नानीवाला जो नौजवान है, इसके पास बरतानिया की शहरियत भी है, तो ये रजब भट्ट को पाकिस्तान छोड़ेगा। और हमने देखा कि पंजाब में, लाहौर में नदीम नानीवाला अक्सर हमें नजर आता है 804 की गाड़ियों के साथ और दीगर चीजों के साथ। लेकिन जो मामला है इन लोगों पर, वो बैटिंग एप्लीकेशन, ऐसी एप्लीकेशन जिन पर जुए की प्रमोशन होती है, उस एप्लीकेशन पर उसकी प्रमोशन पर इन्होंने काम किया, ये इन पर इल्जाम है। डकी भाई पर भी ये इल्जाम था। रजब भट्ट के मामले में असल में हुआ क्या है? बरतानिया से हमारे दोस्त मुर्तजा अली शाह ये बता रहे हैं कि रजब भट्ट को जब निकाला गया है, तो ये तो तय है कि अब वो पाकिस्तान की फ्लाइट पर बिठा दिया गया है। लोग इसे जोड़ रहे हैं मोहसिन नकवी साहब ने जाकर जो कोशिश की, उस कोशिश के साथ, हालांकि इसका उससे लेना देना नहीं है। तकरीबन 8-10 दिन पहले ये गिरफ्तार किए गए थे बरतानिया में, और बरतानिया में इनकी गिरफ्तारी हुई थी काउंटर टेररिज्म इंटेलिजेंस इदारे की जानिब से। इन पर कुछ दहशत गर्दी की सपोर्ट के इल्जामात थे। उन इल्जामात के तहत गिरफ्तार हुए, तफ्तीश वगैरह हुई, और फिर ये जो इदारा है, इसने ऐसा जान करके इनका दहशत गर्दी से लेना देना नहीं है, इनको हवाले कर दिया बरतानिया में महकमा दाखिला के हुक्काम के। महकमा दाखिला के हुक्काम ने ये बताया, और मुर्तजा अली शाह बताते हैं कि वहां क्रेडिबल सोर्सेज ये बता रहे हैं कि रजब भट्ट को निकाला किस वजह से गया है। जब रजब भट्ट ने वीजा अप्लाई किया तकरीबन 1.5 बरस पहले बरतानिया का, तो उस मौके पर एक सवालात की लिस्ट होती है, क्या आप ये तस्दीक करते हैं, इस बात का जवाब देते हैं, पाकिस्तान में आप पर ये मामला है, ये मामला है, ये मामला है, क्या आपने कभी ये किया, ये किया, ये किया, तमाम चीजें आपको टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज बिल्कुल ठीक बतानी होती है। रजब भट्ट से उस मौके पर सवाल हुआ था कि क्या आप पर पाकिस्तान में कोई मुकदमात वगैरह चल रहे हैं, किसी लिटिगेशन का सामना है। रजब भट्ट ने उसका जवाब दिया था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि उस वक्त भी रजब भट्ट को लिटिगेशन का सामना था। तो ये वो चीज है कि जिसकी बुनियाद पर रजब भट्ट को मिस डिक्लेरेशन का मुर्तकिब पाया गया है, और रजब भट्ट को पाकिस्तान वापस रवाना किया जा रहा है। कोई 8 घंटे की फ्लाइट है, बहुत लंबी बात नहीं है। रजब भट्ट पाकिस्तान आ जाएगा, और लेट आज रात किसी वक्त पाकिस्तान पहुंच जाएगा रजब भट्ट, और उसके बाद उसे यहां पर NCCIA की जानिब से मुमकिन तौर पर गिरफ्तार कर लिया जाएगा, या रजब भट्ट जिस महकमे को भी मतलूब है, पुलिस को भी मतलूब है, वो महकमा रजब भट्ट की गिरफ्तारी करेगा। और उसके बाद लोगों ने एक बड़ी दिलचस्प बात की है सोशल मीडिया पर। उनका ये कहना है कि हमने अभी डक्की भाई के केस में देखा है, रजब भट्ट को भी अब ये यकीन है, और ये यकीन मुमकिन है कि डक्की भाई ने भी दिलवाया, सादुर रहमान ने ये यकीन रजब भट्ट को दिलवाया हो, नदीम नानीवाला ने भी, और हालात देखकर भी आ गया कि कोई बिग ब्रदर रजब भट्ट की मदद कर सकता है, और रजब भट्ट इन तमाम मामलात से जल्द बाहर आ जाएगा। तो ये मुमकिन सूरत हाल है। लेकिन लोग अब भी सवाल कर रहे हैं कि बिग ब्रदर उन लड़कियों को दस्तयाब क्यों नहीं, उस महकमे के खिलाफ क्यों नहीं काम कर रहा जिसने वो फुटेज तक दबा ली कि जब जज के बेटे ने 2 लड़कियों की जान ली। बिग ब्रदर उन तमाम लोगों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रहा, सेफ सिटी के अलावा इस्लामाबाद पुलिस के, जिन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत लाते हुए ले जाते हैं उसकी मदद की। बिग ब्रदर उन लोगों के खिलाफ कुछ क्यों नहीं कर रहा जिन्होंने जज के बेटे को मुबैना तौर पर कस्टडी में तमाम तर सहूलतें दी। तो बिग ब्रदर को वहां पर भी काम आना चाहिए। बहुत मामला है ये जो हमारे सामने 9 मई के मामलात हैं, दीगर मामलात हैं। अभी कराची में एक बच्चा गटर में गिरने से जान से गया, लोधरा में गया, और ऐसे वाकयात होते हैं। तो बिग ब्रदर इन तमाम गरीबों की भी मदद करें। पाकिस्तान के तकरीबन हर शहरी को इस वक्त एक बिग ब्रदर की जरूरत है। बिग ब्रदर जो है वो सिर्फ डक्की भाई को दस्तयाब ना हो, डक्की भाई को भी दस्तयाब हो गया तो अच्छी बात है, और डक्की भाई अभी अपने कानूनी मामलात का सामना करें। जो जुए की एप्लीकेशन की तशहीर है, प्रमोशन है, उसका मामला तो बाकी है, उसका मामला खत्म हो तब उसके बाद बात की जाए। लेकिन रजब भट्ट के लिए भी कोई बिग ब्रदर है, लोगों को ये यकीन है। इसके बाद बात करते हैं अडियाला की। लेकिन अडियाला से पहले सुहेल आफरीदी आज पुलिस के एक मरकज में
تقریب میں موجود تھے. پولیس والوں کو کچھ سامان دینے کی تقریب تھی, آفیسرز کے وہ حوالے کر رہے تھے, اور وہاں پر اس موقع پر سہیل آفریدی کے سامنے آئے. خان زیب ڈی پی او ہنگو ہیں اب, اور یہ ہم اسلام آباد میں نظر آئے تھے جب سینیٹر مشتاق کو ایسے انگلی دکھا کر بہت بلند آواز میں چیختے چلاتے ان سے بات کر رہے تھے, ایک بزرگ آدمی سے بدتمیزی کر رہے تھے. تو سہیل آفریدی نے ان کو کہا کہ آئندہ انگلی مت دکھانا. یہ ہوتا ہے ایک ایسا وزیر اعلیٰ جو عوامی ہے, جو بزرگوں کی عزت کرتا ہے, اور جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کی ذمہ داریاں یاد دلاتا ہے. وہ ہمیں یاد ہے مریم نواز شریف صاحب نے شاباش حسن کیا تھا, اور وہ شاباش حسن جس کے لیے کیا تھا اس نے پاکستان تحریک انصاف کا سیالکوٹ میں جلسہ روکا تھا, تو مریم نواز شریف صاحبہ نے اس کے لیے شاباش حسن کیا تھا. لیکن بہرحال سہیل آفریدی ایک محب وطن پاکستانی کے ساتھ کی گئی بدتمیزی اس پر آواز اٹھاتے ہوئے نظر آئے, which is a good thing. اب آگے جا کر بات کرتے ہیں اڈیالہ کی. اڈیالہ کے باہر جو آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں, جو ویژولز ہیں, یہ اب سے کچھ دیر پہلے تک صورتحال تھی. پولیس نے وہاں ایک دیوار سی بنا دی, اس دیوار سے لگ کر بیٹھ گئی عمران خان کی تینوں بہنیں اور کارکن وہاں, اور انہوں نے کہا دھرنا دے دیں گے, اور ان کو روکا گیا تھا. لیکن پھر اس کے بعد گاڑیوں سے اترے, بہت بڑی تعداد میں کارکن ان کارکنوں کے ساتھ واک کی, اڈیالہ کے اس مقام تک پہنچے جہاں پولیس نے دیوار قائم کر دی, اور یہ اس دیوار کے سامنے رکاوٹوں کی اس دیوار کے سامنے لگ کر بیٹھ گئی بہنیں, اور انہوں نے کہا کہ ہم یہاں بیٹھیں, ہم دھرنا دیں گے, ہم ملاقات کر کے جائیں گے. نورین خان نیازی صاحبہ وہ تو یہ بھی کہہ رہی تھی کہ میری آج ملاقات کروائیں گے, مجھے یقین ہے, کیونکہ یہ ہم بہنوں کا دماغ چیک کر رہے ہیں. انہوں نے عظمیٰ خان کا دماغ دیکھ لیا ماشاءاللہ بہت تیز ہے, علیمہ خان کو یہ پہلے ہی منع کرتے ہیں, تو آج یہ میری ملاقات کروائیں گے. لیکن پتہ ہی چل رہا ہے کہ آج کسی کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی, حکومت نے کہا ہے. اور وہاں پر جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں دیکھ رہا تھا کہ کچھ صحافیوں نے, کچھ سیاستدانوں نے کہا تھا کہ اڈیالہ مت آنا, اگر اڈیالہ آؤ گے تو ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا, ایسا کر دیں گے, ویسا کر دیں گے. لیکن ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوا, اور اڈیالہ کے باہر بہت بڑی تعداد میں کارکن پہنچے, ایم این ایز, ایم پی ایز پہنچے, ٹکٹ ہولڈرز پہنچے, اور عمران خان کی بہنیں پہنچی, وکلا پہنچے جن کی آج ملاقات تھی. اور ان تمام لوگوں نے وہاں پہنچ کر دھرنا دے دیا ہے کہ ہم عمران خان سے ملاقات کر کے اٹھیں گے. تو حکومت عمران خان سے ملاقات روک رہی ہے. پاکستان کا قانون الاؤ کرتا ہے کہ ملاقات ہونی چاہیے, پاکستان کا قانون کسی بھی قیدی کو ملاقات کی اجازت دیتا ہے. اب حکومت کہتی ہے کہ نہیں, جیل میں موجود شخص جو ہے وہ سیاست پہ بات نہیں کر سکتا جیل رولز کے مطابق. اب پتہ نہیں نواز شریف جیل میں موجود شخص نہیں تھا, یا نواز شریف کی موجودگی میں جیل میں موجود رولز نہیں تھے, یا نواز شریف کو اس طرح کے مخالفین کا سامنا نہیں تھا جس طرح کے مخالفین کا سامنا عمران خان کو ہے. تو ان میں سے کوئی بھی بات درست ہو سکتی ہے, لیکن عمران خان کی ملاقاتیں اس طرح سے ایک بار پھر روک دی گئی ہیں. اس کے بعد معاملہ جسٹس جہانگیری کا. جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب, ان کے خلاف کیس کو قابل سماعت قرار دے دیا گیا ہے. اس موقع پر ہوا کیا, اسلام آباد میں سینئر صحافی ہیں وحید مراد صاحب, انہوں نے بتایا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا ہے کہ تعلیمی ریکارڈ سے یہ واضح ہو گیا ہے کہ جسٹس جہانگیری کبھی یونیورسٹی کے طالب علم نہیں رہے. پہلے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں ساتھی اسحاق صاحب جن کا میں نے انٹرویو کیا تھا, اس انٹرویو میں انہوں نے کیا بتایا تھا, ذرا پہلے یہ دیکھ لیجیے. محمود جہانگیری اس وقت اسلامیہ لاء کالج میں اسٹوڈنٹ تھے. صحیح, ٹھیک ہے نا. تو یہ میں اگر آپ کو یہی اجازت دیجیے روک لوں, اس میں لکھا ہوا ہے کہ مسٹر طارق محمود son of قاضی محمد اکرم was found guilty of unfair means and was debarred for 3 years to take admission in any university/college and to appear in any university degree examination under disqualification circular number 88 of 1989 and was never covered. It was never a student of Islamia Law College Karachi. Full stop. دیکھیے جو نوٹیفیکیشن ہے یہ تو ابھی آیا ہے, ڈیکلیریشن آج کا. ڈیکلیریشن. اب ڈیکلیریشن اس وقت مجھے بالکل یقین, اور یہ بھی مجھے معلوم ہے کہ اس وقت LLB جو ہے جو 3 سال کا ہوا تھا جی, اور طارق محمود جہانگیری صاحب ایگزام میں اپیئر ہوئے تھے, یہ بھی مجھے معلوم. یہ بھی آپ کو معلوم ہے, گڈ. تو طارق محمود جہانگیری صاحب لاء کالج کے اسٹوڈنٹ بھی تھے اور اپیئر بھی ہوئے تھے, ایگزام میں اپیئر بھی ہوئے, ایگزام میں بھی اپیئر ہوئے تھے. تو جسٹس طارق محمود جہانگیری صاحب وہ طالب علم رہے, ایک تو یہ ویسے ہی ہم بہت پہلے ثابت کر چکے. دوسرا, منگل کو یہ جو مقدمے کی سماعت کے دوران ایک موقع پر اسلام آباد بار کونسل کے ممبر ایڈوکیٹ راجہ علیم عباسی نے کیس دوسرے بینچ میں بھیجنے کی درخواست کی. جسٹس ڈوگر کو بتایا کہ جسٹس جہانگیری
ان کے خلاف یعنی جسٹس ڈوگر کے خلاف درخواست گزار ہیں، اس طرح مقدمے میں ایک متاثرہ فریق بھی ہیں، تو کسی اور بینچ کو بھیج دیں، کیونکہ کوئی بھی فرد اپنی کاز کا جج نہیں ہو سکتا۔ وکیل نے عدالت کو بتایا دوسرا قانونی نکتہ یہ ہے کہ آرٹیکل 209 کا معاملہ ہے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو دیکھنا چاہیے، جس کا آئینی اختیار ہے۔ عدالت کو بتایا گیا کہ سندھ ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کے ڈگری منسوخ کرنے کے فیصلے کو معطل کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ نہیں، انہوں نے صرف مزید کارروائی سے روکا ہے۔ وکیل نے بتایا کہ نہیں سر، سندھ ہائی کورٹ نے کراچی یونیورسٹی کے ڈیکلیریشن کو معطل کیا ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کیا۔ وکیل راجہ علیم عباسی نے کہا دیکھ لیجئے، ایک عدالت نے حکم امتناع جاری کر رکھا ہے۔ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر نے انسنی کرتے ہوئے آرڈر لکھوا دیا اور دلائل کے اختتام پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ نے درخواست کو قابل سماعت قرار دے دیا۔ بیرسٹر صلاح الدین صاحب وہ ٹویٹر پر یہ فیصلہ لے کر آئے اور اس فیصلے میں لکھا ہوا یہ جو ہائی لائٹڈ پورشن ہے کہ یہ معطل کیا جاتا ہے، اور بیرسٹر صلاح الدین صاحب نے کہا کہ نہیں، جسٹس سرفراز ڈوگر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ درست نہیں ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے گزشتہ کچھ عرصے میں ہماری عدالتوں میں جو ایمان مزاری ہیں، ہادی علی چٹھا ہیں، ان کا معاملہ ہوا، جسٹس طارق محمود جہانگیری کا معاملہ ہوا، عمران خان صاحب کے معاملات ہوئے، سہراب برکت کے معاملات ہوئے، آغا شیخ سرور کے معاملات ہوئے، اسی طرح سے رائے غلام علی کے معاملات ہوئے۔ ان تمام معاملات میں قانون کو قانون کی تمام شقوں کے ساتھ اور عدالتی نظائر کے ساتھ بتایا جائے کہ یہ بات درست نہیں ہے، لیکن پھر اس کے بعد قانون نے اپنا فیصلہ سنایا ہے ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے۔ مجھے جو پتا چلا اس کے مطابق یہ جو فیصلہ ہے کہ درخواست قابل سماعت قرار دی جاتی ہے، اس فیصلے کو اگلی عدالت میں اب چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔